وما يؤمن أكثرهم بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں کی سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی شرافت اور سب سے بڑی نیک بختی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور پھر اپنے ذات کو پہچاننے کے بعد اپنے رب کو پہچانے۔ اور اس بات کو الٹ کر جب ہم پیش کریں تو انسانوں کی سب سے بڑی بدبختی اور نحوست اور ناکامی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی نہ پہچانے اور پھر اپنے بعد اپنے خدا کو بھی نہ پہچانے۔ جو شخص عرفان نفس نہیں رکھتا، اپنی ذات کو نہیں پہچانتا، وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتا۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل کے وہ راستے کون سے ہیں جو اللہ پاک نے اس کی نجات کے لیے مخصوص کیے ہیں، مختص کیے ہیں، مقرر فرمائے۔ اس بات کو اگر سادہ الفاظ میں ہم سمجھیں تو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے وسیب میں اور ہم اپنے علاقے کے اندر اس انسان کو کسی لحاظ سے معزز، محترم اور سمجھدار انسان نہیں کہتے جو شخص اپنے باپ کو نہ پہچانے، اپنے باپ کا انکار کر دے۔ کوئی بھی اس کو نہیں کہتا کہ یہ سمجھدار آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے۔ اپنے باپ کو جو انسان تسلیم نہ کرے اس کو کون عقل مند کہے گا، کون عزت دار کہے گا؟ اور اگر اپنے باپ کے ساتھ کسی دوسرے ہمسائے کو بھی کہے کہ یہ میرا باپ ہے تو اور زیادہ یہ شرم کی بات ہے، اور زیادہ یہ خجالت اور ندامت کی بات ہے کہ انسان اللہ کے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا باپ کہے۔ میرے دوستو، جتنی یہ بات انسان کے لیے باعث شرم ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا باپ کہے یا اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا باپ کہے، اس سے کہیں زیادہ یہ شرم کی بات ہے کہ انسان اپنے خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو کہے کہ یہ میرا خدا ہے، کسی دوسرے کو کہے کہ یہ میرا الہ ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا ایک ایسا جرم ہے جس کو خود اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں اسے کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ ریڈ لائن ہے، اس سے جو انسان گزرتا ہے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ایک لحاظ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رحیم ہے لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم بھی نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، اس کے لیے خدا کی ذات بخشنے والی بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ شرک ایسی مصیبت ہے، ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسا نقصان ہے کہ ہر ان نقصان کو انسان برداشت کر لے، لیکن اس نقصان کے ارد گرد بھی انسان کو نہیں بھٹکنا چاہیے۔ تو آج کے سبق میں بالکل یہی کہا گیا، وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اگر ایمان رکھتے ہیں الا وهم مشرکون، تو اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ تو اس طرح لگتا ہے کہ وہ تصویر کشی کی گئی ہے اس معاشرے کی جو اللہ کو مانتا ہے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی لوگ اللہ کو مانتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ جی، آپ کا نام عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ۔ اس کا مطلب یہ اللہ کا تصور موجود تھا، اللہ کو وہ ماننے والے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس میں شریک ٹھہراتے تھے۔ یہ حج کے موقع پر وہ کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک، لیکن اس کے ساتھ آخر میں ایک فکرہ ملا دیتے تھے کہ وہ جو تیرا شریک ہے تو شرک کا دروازہ۔ بالکل اسی طرح آج کے اس معاشرے میں بھی وہی وبا آئی ہوئی ہے، ایک جدید صورت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے باوجود دوسرے کہیں ذات میں، کہیں صفات میں ہم نے دوسرے معبود بنائے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر فساد ہے، انفرادی زندگی کے اندر بھی فساد ہے، اجتماعی زندگی کے اندر بھی فساد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے وہ یہی شرک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس وقت آپ اتنی ہیبت اور اتنی شوقت کے ساتھ آئے تھے کہ اہل مکہ کے اندر یہ دم نہیں تھا کہ مزاحمت کریں، لیکن عصبیت میں ڈوبے ہوئے کچھ سرداروں نے اس وقت بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ ہم اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنی تہذیب کو چھوڑ کر، اپنی قبروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان بھاگنے والوں میں ایک حضرت اکرمہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ جی، تو یہ جب بھاگ کر کھڑے ہوئے، بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ یمن کی طرف جا رہے تھے، اور جب یہ کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی جب کسی طوفان سے دوچار ہوئی تو اس وقت لوگوں نے لات و عزیٰ کو پکارنا شروع کیا، تو کسی دانا نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے لات و عزیٰ کو پکارنے کا، اپنی دعاؤں کو خالص کرو، اپنے رب کے لیے خالص کرو۔ تو اس وقت حضرت اکرمہ کے دل پر چوٹ لگی کہ جو خدا پانی کے اندر نجات دے سکتا ہے، خشکی کے اندر بھی وہی خدا نجات دے سکتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بچانا ہے تو تری میں بھی وہی بچائے گا، اس سے تو بھاگ کر جان۔ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو بیٹھے بیٹھے انہوں نے یہ قصد کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس طوفان سے بچایا
تو میں جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں گا اور اسی تصور کے ساتھ اللہ کو تسلیم کروں گا جو محمد رسول اللہ پیش فرما رہے ہیں۔ اسی اسنا میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تھا اور انہوں نے اللہ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے شوہر کے لیے پناہ مانگی تھی، امان مانگی تھی، اور آقا علیہ السلام نے ان کو پناہ دے دی۔ جب وہ واپس پلٹے تو بیوی ان سے ملی اور ان سے کہا کہ میں ایک ایسی ہستی سے مل کر آ رہی ہوں کہ اس سے زیادہ عفو درگزر کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی، اس سے زیادہ شریف کوئی نہیں۔ اور پھر ان کو لے کر جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ جی آپ نے فرمایا مرحبا یا مہاجر مسافر المہاجر، کہ آئے مہاجر مسافر، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اسلام کے خلاف بہت کچھ کیا ہے۔ یہ خالد بن ولید کے ٹکر کے آدمی تھے اور خالد بن ولید کے ساتھ یہ جنگیں لڑتے رہے اسلام کے خلاف، بڑا مال خرچ کیا، بڑی محنت کی۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، جتنا پیسہ میں نے اسلام کی دشمنی میں خرچ کیا ہے اس سے زیادہ پیسہ میں اسلام کی اب خدمت پر خرچ کروں گا، جتنی محنت میں نے اسلام کی مخالفت میں لگائی ہے اس سے زیادہ محنت میں جو ہے نا جی اب اسلام کی خدمت میں لگاؤں گا۔ اور پھر اس اللہ کے بندے نے اس قدر اسلام کے راستے پر چل کر محنت کی کہ بہت بڑے محدث حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے اور بہت بڑے محدث تھے، اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ان کو جنگ کی کسی شرکت کا موقع نہیں ملا، لیکن بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں انہوں نے جنگوں کے اندر شرکت کی اور اپنے اس قول کو نبھایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں تو یہ شرک ہی کرنا ہے، تو سیدنا شرک ہی کرنا ہے، اس میں تو کوئی نجات نہیں ہے۔ تو ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں یہ ایمان لاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے جی؟ جب تک ہمارے مفادات اور ہماری خواہشات اور ہمارے رسم و رواجات اللہ کے دین کے تقاضوں کے ساتھ نہیں ٹکراتے، ہم مسلمان ہیں۔ اور جہاں ایک طرف رسم و رواج آ جاتا ہے دوسری طرف اللہ کا حکم آ جاتا ہے، جہاں ایک طرف ہمارے مالی مفادات آ جاتے ہیں دوسری طرف اللہ کا حکم آ جاتا ہے، جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کھڑا ہوا ہے دوسری طرف کوئی معاشرے کا دوسرا جابرانہ رویہ کھڑا ہوا ہے، تو ہم اس مقام پر فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر کے اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس حد تک چلتے ہیں جب تک ہماری خواہشات اور اللہ کے احکام ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہوتے۔ جہاں متصادم ہوتے ہیں ہم اپنا راستہ گزارتے ہیں۔ اسی کو کہا گیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعضها، کہ کتاب کے کچھ حصوں کو تم مانتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو ہے جی۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ نے جس اطاعت کا مطالبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس ایمان کا مطالبہ کیا ہے اس میں شرک کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر حال میں وہ خالص دیکھنا چاہتا ہے، بھینس کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کی طرح وہ مومن کو خالص دیکھنا چاہتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ وہ برداشت نہیں کرتا۔ اگر 99% بھی آپ اللہ کے ہیں اور 1% کسی دوسرے کے ہیں تو اللہ اپنے 99 حصے اس ایک پارٹنر کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بہت مشکل راستہ ہے اسلام کا راستہ اور انتہائی مشکل راستہ ہے توحید کا راستہ، لیکن جو لوگ اس راستے پر چل کر آگے بڑھ گئے ہیں پھر دنیا کی عزتیں بھی ان کو ملی ہیں اور آخرت کی فلاح و بہبود بھی انہی کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔